حافظ آباد میں ایک حافظ قرآن لڑکی جو بچوں کو پڑھاتی تھی اور بہت نیک تھی، جب وہ فوت ہوئی تو اس کی قبر پر کتے کیوں سوتے تھے؟ جب اس راز کا پتہ لگا تو سب لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ لڑکی کتوں کے ساتھ میں چھوٹی بہن کو عربی کی کلاس سے واپس لینے کے لیے گیا تھا۔ چھوڑ کر تو اماں آ گئی تھی، لیکن اس کی چھٹی کے وقت تک گھر کچھ مہمان آ گئے تو اماں نے مجھ سے کہا آج تم جا کر لے آؤ۔ مجھے اسے عربی سے واپسی لینے جانا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک گھر میں پڑھنے جاتی تھی جہاں ایک لڑکی عربی پڑھاتی تھی۔ میں چھوڑ تو آسانی سے دیتا تھا، لیکن واپسی میں دروازہ بجانا پڑتا تھا اور پھر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر مجبوری تھی اس لیے مجھے جانا پڑا۔ میں نے جا کر دروازہ بجایا تو تھوڑی دیر میں ایک بچی باہر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کلثوم کا بھائی ہوں، اسے لینے کے لیے آیا ہوں، اگر اس کی چھٹی ہو گئی ہے تو اسے بھیج دو۔ وہ بچی اندر گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آ کر کہنے لگی کلثوم باجی کے ساتھ اس کے کچھ خاص کمرے میں ہیں، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ مجھے لگا شاید وہ سبق سنا رہی ہوگی، اس لیے میں گھر کے باہر درخت کے سائے میں ہی کھڑا ہو گیا۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے اور تپتی ہوئی دھوپ تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد کلثوم دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے میں کچھ چونک گیا تھا، وہ بالکل پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، بدحواس بھی لگ رہی تھی، جیسے بہت دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہو۔ وہ میرے قریب آئی تو میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کیا بات ہے کلثوم، اتنی پسینہ پسینہ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا باجی کے گھر لائٹ نہیں تھی؟ یہ سن کر اس نے فوراً سے کہا کہ لائٹ ہے، پنکھا بھی چل رہا تھا۔ اس نے بات کی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی تو سانس بھی پھول رہی تھی۔ میں نے پوچھا پھر یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی حالت ہو رہی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بہن ایک 10 سال کی بچی تھی جو کافی سمجھدار تھی، پڑھائی میں بھی بہت ذہین تھی اور کبھی اس کی کسی طرح کی شکایت ہمیں نہیں ملی تھی، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات تو آ ہی نہیں سکتی تھی کہ کلثوم کو سبق یاد نہیں ہوگا۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے سپارہ لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، اگر باجی نے ڈانٹا ہے تو میں خود اماں سے کہوں گا کہ وہ باجی سے بات کریں، تمہیں تو ہمیشہ سبق اچھی طرح یاد ہوتا ہے، پھر کیا بات ہوئی؟ کلثوم نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں بھائی، اماں سے کوئی بات نہ کیجیے گا، کچھ نہیں ہوا ہے، بس ایسے ہی میں پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے کلثوم کی یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی۔ میری بہن معمولی باتوں پر کبھی نہیں روتی تھی، نہ ہی جھوٹ بولتی تھی اور نہ ہی کسی کی جھوٹی شکایت لگاتی تھی۔ میری اماں نے ہم بہن بھائیوں کی تربیت اسی طرح کی تھی کہ ہم لوگ بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو بات ہوتی جیسے ہوتی اماں ابا کو سچ سچ بتا دیتے، ایک دوسرے سے بھی کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ اس لیے اگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ وجہ چھپا رہی تھی تو کوئی خاص بات تو ضرور تھی۔ میں نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں سے کہا کہ دیکھو کلثوم، میں تمہارا بھائی ہوں، اگر مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے تمہاری مدد کروں گا؟ بہنوں کو اپنے بھائیوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور انہیں ہر بات بتانی چاہیے۔ میری بات سن کر کلثوم نے میری طرف دیکھا اور پھر روتے ہوئے ایک ایسی بات کہی کہ جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب میں نے غور سے اپنی بہن کی حالت دیکھی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ مجھے اس کے سچے ہونے پر یقین آ گیا تھا، اور یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس کی استانی تو… ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے ہی اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ میں کالج میں تھا، چھوٹی بہن 8ویں جماعت میں اور اس سے چھوٹی بہن 5ویں جماعت میں تھی۔ میرا اور مجھ سے چھوٹی بہن کا قرآن پاک تو مکمل ہو گیا تھا، لیکن سب سے چھوٹی کلثوم رہ گئی تھی اور گھر بدلنے کی وجہ سے اس کا اسکول، عربی وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جب ہم نئے محلے میں آئے تو اماں نے کہا کہ پاس پڑوس سے پتہ کر لوں گی، یہاں کے بچے بھی تو کہیں نہ کہیں پڑھنے جاتے ہوں گے، ہم کلثوم کو بھی وہیں لگا دیں گے۔ پھر پتہ کرنے پر علم ہوا کہ ایک مدرسہ ہے جہاں قاری صاحب بچے بچیوں کو سپارہ پڑھاتے ہیں۔ اماں کا ارادہ تھا کہ وہیں پر اس کو بھی بھیج دیں گے، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے کہ کلثوم لڑکی ہے، اس لیے اسے پہلے کی طرح کسی لڑکی کے پاس ہی عربی پڑھنے بھیجو۔ پرانے محلے میں بھی کلثوم کسی قاریہ کے پاس ہی پڑھتی تھی۔ ابا لڑکیوں کو مردوں سے پڑھوانے کے خلاف تھے، اس لیے اس بار بھی ابا نے یہی کہا کہ قاری صاحب سے پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے،
انہوں نے 2 ٹوک انداز میں اپنا موقف بتایا تھا اور میں بھی ابا کی بات سے ایگری کرتا تھا۔ زمانہ جس طرف جا رہا تھا اس کی خبر سب کو ہی ہے۔ ایسے میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے والا ہی در حقیقت بے وقوف ہے۔ ہر کسی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اکثر قاری حضرات دین کا لبادہ اوڑھ کر معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اب جیسے جیسے قیامت قریب ہے یہ واقعات بہت ہی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ابا کو بھی ایسی ہی باتوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس لیے کچھ دن تو کلثوم عربی پڑھنے نہ جا سکی۔ پھر جب ہمیں محلے میں رہتے رہتے کچھ 2 مہینے گزرے تو پتہ چلا کہ پچھلی ہی گلی میں سعدیہ نامی حافظ قرآن لڑکی ہے جو بچوں کو عربی پڑھاتی ہے، اور محلے کی کافی بچیاں اس کے پاس جاتی ہیں۔ یہ سن کر امی کو تسلی ہو گئی کہ محلے میں ہی ایک اچھی عربی والی لڑکی مل گئی ہے، اور امی اگلے ہی دن پڑوسن کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی اور پھر کلثوم کو وہیں عربی پڑھنے لگا دیا۔ ابا نے اماں کو پابند کیا تھا کہ وہ کلثوم کو لینے چھوڑنے خود ہی جائیں گی، کیونکہ وہ معصوم سی بچی تھی، بہت بھولی بھالی اور خوبصورت۔ اسے دنیا کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، اس لیے ابا اس کے حوالے سے زیادہ ہی فکر مند رہتے تھے، جبکہ کلثوم سے بڑی تبسم بہت تیز تھی۔ اسے دنیا کی اونچ نیچ کی اچھی طرح سمجھ تھی، اس لیے اس کی فکر ہمیں زیادہ نہیں ستاتی تھی۔ کلثوم نے عربی جانا شروع کر دیا۔ پہلے دن تو اماں چھوڑنے گئیں اور پھر لے کر بھی خود ہی آئی تھیں، لیکن دوسرے دن اماں کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو اماں نے مجھ سے کہا کہ میں اسے چھوڑا۔ دروازے سے چھوڑنا تھا اس لیے میں نے انکار نہ کیا۔ ویسے بھی کوچنگ جا رہا تھا اور میں نے سوچا تھا جاتے جاتے اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے اپنے بائک پر بٹھا لیا، اور جیسے ہی میں اس کی عربی والی باجی کے گھر رکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کتے اندر باہر آ جا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کلثوم یہ کتے گھر کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ باجی کو کتوں سے بہت محبت ہے۔ یہ کتے باجی کے ارد گرد رہتے ہیں اور باجی کو تو نہ ان کتوں سے ڈر لگتا ہے نہ ہی گھناتی ہے، بلکہ وہ تو ان کتوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتی ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کتوں کو گھر کی حفاظت کے لیے گھر کے باہر تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح گھر کے اندر رکھنا اور پالنا صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک حافظ قرآن لڑکی ان کتوں کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی تھی؟ خیر، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور یہی سوچ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ کلثوم کو اندر بھیجا اور کوچنگ کے لیے نکل گیا۔ واپسی پر اسے اماں نے خود لینے آنا تھا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا، کبھی میں اسے چھوڑ دیتا تو کبھی اماں، لیکن واپسی پر اماں ہی لاتی تھیں۔ ایک دن میں اسے چھوڑنے کے لیے وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک لڑکا دیوار پر چڑھ کر عربی والی باجی کے گھر کے اندر جھانک رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کون لڑکا ہے جس میں اتنی ہمت آ گئی کہ محلے کے گھروں میں جھانکے۔ میں نے جیسے اس لڑکے کو ایک زوردار آواز لگائی تو وہ دیوار سے چھلانگ مار کر اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسری گلی میں بھاگ گیا۔ میں نے کلثوم کو اندر کیا اور سوچنے لگا کہ اس بارے میں کسی سے بات کروں۔ پھر میں نے ایسے ہی دروازہ بجا دیا، کیونکہ یہ بات میری نظر میں معمولی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سفید دوپٹہ اوڑھے ایک جوان لڑکی دروازے پر آئی تھی، جس نے منہ پر بھی دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا کہ میں کلثوم کا بھائی ہوں، اور کچھ دیر پہلے کا جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ بھی بتا دیا۔ وہ آہستگی سے کہنے لگی کہ محلے کا کوئی شرارتی لڑکا ہوگا، میں پردہ کرتی ہوں، بس اسی لیے ان لڑکوں کو تجسس ہوتا ہے کہ میرا چہرہ دیکھیں۔ میں آج ہی اپنے ابا کو اس بارے میں بتاؤں گی، آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور میں جان گیا کہ وہی سعدیہ ہے۔ اس کی نرم میٹھی آواز نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ دوپٹے میں اپنا آپ چھپائے ہوئے مجھے بہت ہی سیدھی سادی سی لڑکی لگی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ادب اور احترام بڑھ گیا تھا، کیونکہ اتنی بڑی بات سن کر بھی اس نے جس طرح کا رد عمل دکھایا تھا، واقعی ہی وہ بہت شریف اور عزت دار گھرانے سے تھی۔ مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ میری بہن ایک اچھی لڑکی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ میں واپس کوچنگ کے لیے نکل گیا تھا، لیکن سارے راستے میں اس لڑکی کے بارے میں یہی سوچتا رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے اس لڑکے پہ غصہ آ رہا تھا جو اس طرح ایک حیادار لڑکی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور اسے دیکھتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔
ہو سکتا تھا کہ اس طرح سعدیہ کی عزت پر یا اس کے کردار پر لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے۔ اسی رات کھانے کے دسترخوان پر باتوں باتوں میں نے یہ موضوع بھی نکالا تو یہ سن کر میرے ابا بھی حیران ہوئے۔ پھر کہنے لگے تم نے اچھا کیا کہ ان لوگوں کو خبردار کر دیا۔ پھر وہ اماں سے کہنے لگے کہ تبسم بھی جوان ہو رہی ہے، ذرا خیال رکھو، یہ محلہ ہمارے پرانے محلے جیسا نہیں ہے، یہاں پر کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ بہت برے بھی ہیں۔ بابا کو جوان ہوتی بیٹیوں کی فکر بہت زیادہ ستا رہی تھی، وہ اکثر ہی اماں کو بچیوں کا خیال رکھنے کا کہتے تھے۔ اس دن کے بعد سے تو میں نے پابندی سے ہی کلثوم کو چھوڑنے جانا شروع کر دیا تھا اور میں نظر رکھنے لگا تھا کہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔ البتہ کتوں کا گھر میں جانا اب بھی میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا، کیونکہ وہ کوئی پالتو کتے معلوم نہیں ہوتے تھے بلکہ گلی کے آوارہ سے کتے تھے۔ لیکن کلثوم یہی کہتی تھی کہ باجی ان کتوں کے ساتھ بہت محبت سے رہتی ہیں۔ پھر ایک دن میں فری تھا تو میں نے کلثوم سے کہا کہ مجھے اپنا سبق سناؤ، تو اس نے سبق سنانا شروع کیا اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ 2 مہینوں میں بھی اس کا سبق زیادہ آگے نہیں پڑھا تھا، وہ اب بھی تقریباً اسی جگہ پر تھی جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ میں نے کلثوم سے پوچھا کہ کیا روز باجی سبق نہیں سنتی ہیں؟ کچھ دیر تو وہ خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی دراصل باجی ایک دن میں ایک ہی بچی کا سبق سنتی ہیں، اس لیے سبق جلدی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ میں نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ باجی 2 گھنٹے تمہیں بٹھا کر رکھتی ہیں اور صرف ایک ہی بچی کا سبق سنتی ہیں؟ اس پر سے کلثوم نے جو بات مجھے بتائی وہ بہت ہی زیادہ حیران کن تھی۔ وہ کہنے لگی کہ باجی سبق سننے کے لیے کسی ایک بچی کو اپنے خاص کمرے میں لے کر جاتی ہیں اور پھر سارا وقت اسی بچی سے سبق سنتی ہیں، جبکہ باقی بچیاں اپنا سبق دہراتی رہتی ہیں یا ایک دوسرے کو آگے پڑھا دیتی ہیں، لیکن باجی تو ایک دن میں ایک ہی سبق سنتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ہر بچی کو بہت اچھی طرح توجہ سے پڑھاتی ہوں، اس لیے ایک دن میں ایک بچی پر ہی توجہ دیتی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ خاص کمرے کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگی کہ باجی ایک چھوٹے سے کمرے میں بچی کو لے کر جاتی ہے اور پھر وہاں کا دروازہ بند کر دیتی ہیں اور 2 گھنٹے سے پہلے نہیں کھولتی۔ پھر کچھ جھجکتے ہوئے اس نے ایسی بات کہی جو سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ کہنے لگی کہ باجی کے ساتھ 1-2 کتے بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی کمرے میں رہتے ہیں۔ میں نے کلثوم سے کہا کہ باجی کے گھر میں اور کون کون ہے؟ اگر باجی کمرے میں بند ہوتی ہیں تو پھر باقی گھر میں تو بچیوں کے علاوہ اور کون ہوتا ہے؟ کلثوم کہنے لگی کہ باجی کی اماں بیمار رہتی ہیں اور وہ ساری دوپہر سوتی رہتی ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ابا ہیں لیکن شاید وہ نوکری کرتے ہیں، اس لیے میں نے کبھی انہیں دیکھا نہیں۔ کلثوم کی باتوں نے مجھے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو بچیوں کو سپارہ پڑھاتی تھی ایک دن میں صرف ایک ہی بچی کا سبق کیسے سن سکتی تھی؟ اور پھر اس کے کمرے میں کتوں کا بھلا کیا کام تھا؟ مگر میں زیادہ سوال جواب کر کے کلثوم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ آپ ذرا کلثوم کے مدرسے جا کر اس کی پڑھائی کے بارے میں معلومات کر کے آئیں کہ وہ ٹھیک طرح سے پڑھ رہی ہے یا نہیں۔ میں نے اماں سے بھی زیادہ بات نہیں کی تھی کہ کہیں اماں اس شک میں نہ پڑ جاتی کہ میں اس کے سپارے والی باجی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ سعدیہ نے منع کیا ہے کہ عربی کی کلاس کے وقت کوئی ماں ملنے کے لیے نہیں آئے گی، اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو بھی وہ شام 6 بجے کے بعد آ سکتی ہیں، اس لیے مجھے دوبارہ چکر لگانا پڑے گا اور میری میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں گرمی میں 2 چکر کاٹوں۔ میں نے حیرت سے اماں سے پوچھا کہ کیوں مدرسے کے وقت میں کوئی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اماں کہنے لگی پتہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح بچیوں کی پڑھائی خراب ہوتی ہے۔ کلثوم نے بتایا ہے کہ اس کا سبق آگے نہیں بڑھ رہا، سوچا تو میں نے بھی ہے کہ جا کر بات کروں گی، لیکن تو بھی میری طبیعت کا تو علم ہے نا، جب ہمت ہوگی تو چکر لگا لوں گی۔ یہ کہہ کر اماں اپنے کاموں میں لگ گئیں اور میں پوری طرح چونک گیا۔ اب تو یہ بات مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں بہانے سے کلثوم سے سوال جواب کرتا اور اسے پڑھائی کے بارے میں کریدتا، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی کہ ابھی اس کی باری نہیں آئی، اس لیے اس کا سبق رکا ہوا ہے۔ اور پھر ایک دن جب میں اسے لینے کے لیے گیا تو بچی نے بتایا کہ وہ سبق سنا رہی ہیں، اس لیے میں درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور اسی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جس حالت میں وہ باہر نکلی تھی وہ دیکھ کے میں دنگ رہ گیا تھا۔ میرے بہت پوچھنے کے بعد بڑی مشکل سے جو سچائی اس نے بتائی وہ جان کر میں کانپ اٹھا تھا، اور اب میرا خاموش رہنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میں کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے گیا تھا
گھر مہمان تھے اس لیے میں ان کے سامنے واپس جانے کا انتظار کرنے لگا کہ صحیح وقت پر اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتا سکوں، لیکن اس سے پہلے ہی ایک انتہائی چونکا دینے والی خبر مجھے ملی کہ کلثوم کی عربی والی باجی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اتنی اچانک ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو جانا معمولی بات نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ وہ اپنی دوائیاں اماں کی لینے کے لیے بازار جا رہی تھی کہ کسی گاڑی سے اس کا حادثہ ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ایک نیک اور دیندار لڑکی چلتے پھرتے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یقیناً سعدیہ بہت نیک ہوگی، جبھی تو بغیر کسی تکلیف کے وہ دوسرے جہاں پہنچ گئی۔ لیکن یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی تھی، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کی عیب جوئی کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا، اسی لیے اس بارے میں کسی سے بات نہیں کی اور مکمل طور پہ خاموشی اختیار کر لی۔ 4-5 دن گزرے تھے کہ محلے میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ سعدیہ کی خبر پر ہر وقت کتے لیٹے رہتے ہیں اور کوئی بھی قریب جاتا ہے تو وہ بری طرح بھونکتے ہیں۔ پھر اگلے ہی دن محلے میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو میں بھی تدفین میں شریک ہوا۔ قبرستان تک بھی گیا تو یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ واقعی اس کی قبر پر کتے لیٹے ہوئے تھے اور کوئی بھی فاتحہ کے لیے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ بری طرح بھونکتے، یہاں تک کہ محلے والوں نے دور سے ہی فاتحہ خوانی کر لی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ کتے قبر سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں، کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا علم تو کافی لوگوں کو تھا کہ سعدیہ کے گھر یہ کتے آتے جاتے تھے، لیکن اس کی قبر پر ان کی موجودگی سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ سعدیہ کے بوڑھے ابا بھی بہت پریشان تھے کیونکہ اس معاملے میں ہر کوئی بات کر رہا تھا۔ پھر 2-4 دن کے بعد میری اماں تعزیت کے لیے سعدیہ کے گھر گئیں اور جب واپس لوٹیں تو بہت پریشان نظر آنے لگیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ سعدیہ بار بار اپنے والدین کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کتوں کو میری قبر سے ہٹا دو، مجھے بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے والدین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے اور وہ کس طرح اسے حل کریں۔ ان کی نظر میں تو ان کی بیٹی بہت ہی زیادہ نیک اور پاکیزہ تھی، اور پھر اسے کس بات کا عذاب ہو رہا تھا۔ یہ سن کر میں اگلے ہی دن اکیلے میں سعدیہ کے والد کے پاس پہنچ گیا۔ ان سے تعزیت کی۔ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ اب اس محلے میں اگر ہمیں وقت ہو گیا تھا، پھر وہ بہت نمازی تھے اور مسجد میں بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ میں نے پہلے انہیں اعتماد میں لیا اور پھر دھیرے دھیرے وہ بات بتا دی جو مجھے میری بہن سے پتہ چلی تھی، اور یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ میں اس بات کی گواہی ان بچیوں سے دلوا سکتا ہوں جو مدرسے میں پڑھتی تھیں، تو وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئے، جیسے انہیں میری بات کا یقین آ گیا ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو میں اس وقت آپ کو ساری بات بتا دیتا، اسے ہم راہ راست پر لے آتے، لیکن اب چونکہ وہ مر چکی ہے اس لیے اس کی مغفرت کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ شاید اسے واقعی قبر میں سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے بوڑھے والد رونے لگے، کہنے لگے کہ وہ سارا وقت گھر میں تنہا ہی رہتی تھی، اس کی ماں کافی عرصے سے بیمار تھی، وہ بچیوں کو عربی پڑھانے لگی تو مجھے لگا اس کا دل بہل گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ غلط راستے کی مسافر بن جائے گی۔ مجھے اس پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں شیطان انہیں سب سے زیادہ بہکاتا ہے، جو دین کے راستے پہ زیادہ چلتے ہیں ان کے قدم زیادہ ڈگمگاتے ہیں۔ شیطان انہیں گمراہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، اور شاید میری بیٹی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ میں کسی مولوی سے بات کر کے اپنی بیٹی کے حق میں دعا کرواؤں گا، یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے چلے گئے تھے، جبکہ میں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اس دن جب میں اپنی بہن کو لینے کے لیے گیا تھا اور میری بہن بہت بری حالت میں مدرسے سے باہر آئی تھی، تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ باجی نے سبق سننے کے نام پر اسے کمرے میں بند کیا تھا اور ڈرا دھمکا کر اسے برہنہ ہونے پر مجبور کیا تھا، اور پھر وہ جو کتے اس کے کمرے میں تھے باجی نے ان کے ساتھ مل کر میری بہن کے ساتھ نازیبا حرکات کی تھی، اور یہ سب کرتے اسے بہت خوشی مل رہی تھی۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے میری بہن کو دھمکایا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن ہمارے گھر میں ہماری تربیت ایسی ہوئی تھی کہ ہم بہن بھائی ایک دوسرے کو ہر بات بتا دیا کرتے تھے۔
بس اسی لیے میری بہن نے وہ سچ مجھے بتا دیا تھا جو شاید کسی اور بچی نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، اور پھر اتفاق سے قسمت نے اسی دن اس لڑکی کا وقت لکھ دیا تھا۔ مجھے اتنا موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ کرتا یا اس کے والدین کو اس بارے میں آگاہ کرتا۔ گھر پہنچا تو کلثوم میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، محبت سے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور اسے یقین دلایا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں۔ میری اس بات پر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ بہت کھوئی کھوئی سی تھی، اب اس کی حالت میں کچھ سدھار آ رہا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور خدا کے حضور پیش ہو کر دعا مانگنے لگا کہ اللہ اس لڑکی کو معاف کر دے۔ سنا تھا کہ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کی قبر سے وہ کتے ہٹ گئے تھے۔ شاید اس کے والد نے اس کی مغفرت کے لیے بہت دعائیں کروائی تھیں اور وہ دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میں نے اس بات کو اپنے سینے میں ہی دفن کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کا راز جانتا تھا، لیکن آج یہ کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ جو والدین بہت خوشی اور شوق سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ ان کا اتنا ہی زیادہ خیال بھی رکھیں، کیونکہ ایسے بچوں کو ہی شیطان حد سے زیادہ بہکاتا ہے۔ یہ ذمہ داری ساری زندگی کے لیے والدین کے کاندھوں پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے حافظ قرآن بچوں کی تربیت پر زیادہ وقت صرف کریں اور انہیں صحیح اور غلط سمجھاتے رہیں تاکہ وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہیں۔